نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سرا أو علانية أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والصابرين والقانتين والأوابين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله اسم جو ہم نے شروع کیا اسم کے حوالے سے ہم نے جتنی اس کی خاص چیزیں تھیں ان پر تمام چیزوں کو ہم پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آج ایک اور حصہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے اور اسم کے حوالے سے اس کی پراپرٹیز جملہ اسمیہ کی اور پھر جملہ اسمیہ کے ساتھ ساتھ ہم نے مرکب ناقص اور مرکب ناقص جملے میں کن کن حیثیتوں سے آ سکتا ہے ان سب کو ہم نے پڑھا کچھ ایسے حروف جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو اس میں کچھ معنوی تبدیلی لاتے ہیں کچھ اس میں اعرابی تبدیلی لاتے ہیں کچھ مشبہ بالفعل اس کا ہم نے مطالعہ کیا اسی طرح سے پھر جملہ اسمیہ کو منفی کرنا ہو تو اس کے لیے کون کون سے حروف استعمال ہوتے ہیں وہ کیا اعرابی تبدیلی لاتے ہیں وہ ہمارے سامنے آئی اور جملہ اسمیہ کو اگر زوردار کیٹیگوریکلی نفی دینی ہو لائے نفی جنس استعمال کرتے ہیں پکار کرنی ہو تو ندا دیتے ہیں ندا کس طرح سے استعمال ہوتا ہے ندا جو ہے وہ تین طریقوں سے منادہ پہ آ سکتی ہے مفرد کے طور پہ آ سکتی ہے مورد اللام کی صورت پہ آ سکتی ہے اور مضاف کی صورت میں آ سکتی ہے قرآن مجید میں مضاف بہت زیادہ استعمال ہوا کیونکہ مضاف اور مرکب اضافی مضاف قرآن مجید کا ایک ایسا عربی زبان کا ایک ایسا مرکب ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے بلکہ یہ کہنا وجہ ہوگا کہ عربی کے جملے مکمل نہیں ہو پاتے جب تک مرکب اضافی موجود نہ تو اس حوالے سے ہم نے ساری چیزیں پڑھی تھیں مجھے امید ہے کہ کوئی اشکال نہیں ہوگا لیکن اگر کسی کے پاس کوئی اشکال کو سوال ہے تو پلیز پوچھیے جی کسی کے پاس کوئی سوال کوئی اشکال نہیں ہے بہت اچھی بات ہے سلیم صاحب آپ کے پاس بھی نہیں ہے جی ہے تو صحیح ہے لیکن وہ پھر انتظار کس کا ہاں جی وہ ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے وہ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا اور ہر آدمی نے اپنا سوال دینا ہے آپ سوال پوچھیں آپ دوسرے کا انتظار نہ کریں وہ ہے وہی پچھلی دفعہ بھی آپ نے وہ بتایا تو تھا لیکن مجھے اس کا پھر پوری طرح سمجھ نہیں آیا ابھی بھی کیا چیز وہ جو بنی اسرائیل جو آپ نے بنایا نا تو اس کا وہ پہلے تو مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ بنونو اسرائیل آپ تھوڑی دیر کے لیے بنی اسرائیل کو بھول جائیے جی آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یا حرف ندا کرتا کیا ہے کس کس میں داخل ہوتا ہے یا حرف ندا جو ہے یہ تو داخل ہوتا ہے مفرد پہ ہوتا ہے معرفہ ہو نکرہ ہو ان دونوں پہ داخل ہو جاتا ہے کیا کرتا ہے پھر وہاں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کی تنوین بدل دیتا ہے اس کو بدل نہیں دیتا تنوین کو ختم کر دیتا ہاں جی تنوین کو اس کو ہلکا کر دیتا ہے تنوین ختم کر دیتا ہے لفظ آپ صحیح استعمال کریں گے تو اچھا آپ کلیئر ہوں گے آپ نے کہا تنوین بدل دیتا ہے تو اس کا مطلب تنوین اگر دو پیش ہے تو دو زبر کر دے گا نہیں تنوین کو ختم کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے چلیں ہاں ٹھیک ہے تنوین کو ختم کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی دوسرا کس پہ داخل ہوتا ہے جو اگر جو منادی ہے وہ معرف باللام ہو
وہاں کیا کرتا ہے؟ وہاں پہ وہ اس کے ساتھ آ جاتا ہے ایجوہا، اگر اس کے درمیان میں آ جاتا ہے ایجوہا اگر مذکر ہو، منادہ اگر اور مذکر ہو تو ایو ایتھا، آ جائے گا، ہاں اور جی، اور ایو تو آ جائے گا اگر مؤنث ہو. ٹھیک ہے. اگر مؤنث تیسرا ہو. کیا کرتا ہے؟ تیسرا کیا کرتا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ جب منادہ ہے وہ مضاف ہو، اور اس میں اس کو جو ہے مضاف کو وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے. بس کلیئر ہو گئی یہاں تک؟ ہاں آپ کو جی، کلیئر ہے؟ یہاں بس یہ تو کلیئر ہے، لیکن اگر وہ یہ جو کلیئر ہے، اسپیسیفک ایک ایگزامپل تھی وہ، منٹ ہاں جی 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 سر، یہاں تک اگر کلیئر ہے تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. مسئلہ آپ کو صرف اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ آپ کو یہی پوائنٹ کلیئر نہیں ہے. یا کرتا کیا ہے، یا جب مرکب اضافی پہ آتا ہے تو مضاف کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. جی. میں آپ سے کہتا ہوں اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کے بیٹے جو ہے مجھے بتائیں مرکب اضافی ہے نا؟ جی بالکل، اس یہ کا تو سمجھ ہے. نارمل مرکب اضافی بنائیے. ہاں جی، وہ تو اسی طرح سے ہے نا کہ بنائیے. بنونو، یعنی جو ہے ہم نے ملانا ہے بنونو اور اسرائیلا، ان کو ملانا ہے. تو جب ہم ملائیں گے تو وہ جو بنونا ہے وہ اس کی حالت بدل جائے گی اور وہ بن نہیں، جائے حالت گا. کو چھوڑ، میں بھی حالت کی بات ہی نہیں کر رہا آپ سے. اچھا، میں آپ سے صرف کہہ رہا ہوں اسرائیل کے بیٹے کا مجھے مرکب بنا کے بتائیے. وہ تو بنے گا بنو اسرائیلا. بنو اسرائیل. ہاں جی. یہ بنو آپ نے کیسے بنایا یہ پہلے مجھے بتائیے. ہاں وہی پھر اس کا یہی ہے نا کہ وہ بنونا، بنونو، بنونو اور ایکچوئل ورڈ کیا تھا؟ ایکچوئل تو تھا نا، بنونا تھا نا، بنونا تھا نا. بنونو کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اچھا وہ پھر میں نے شاید غلط لکھ لیا ہے. بنونو کیوں کر رہے ہیں؟ بنونا ہے نا، اونا ساؤنڈ ہے نا. اچھا اونا اونا ساؤنڈ ہے. کس کی سائن ہے؟ اونا ساؤنڈ اچھا کس کی سائن ہے؟ اونا ساؤنڈ اونا جو ہے وہ جمع کی ساؤنڈ ہے. کس چیز کی ساؤنڈ ہے؟ او وہ حالت رفع کی. حالت رفع کی ہے. اس کی حالت نصب و جر کیا بنے گی؟ اچھا پھر میرا یہی کنفیوژن اس وجہ سے تھا کہ میں نے بنونو لکھا ہوا تھا تو وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہاں وہ تو بنینا ہو جائے گا. تو پھر بنینا جب ہو جائے گا اور جب وہ ہاں مضاف بنے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی یا تو گر وہ جائے گی. پھر تو یا گر جائے گی، پھر تو وہ یا گر گر جائے گا، جائے گی تو نون بن جائے گا. نون گر جائے گا اور یا ساتھ آ جائے گی. تو ہاں پھر کیا صحیح ہے، بچے گا؟ صحیح ہے، وہ صحیح ہے. پھر وہ میں نے جو لکھا ہوا تھا نا وہ شاید میں نے غلط، میں نے بنونو ٹھیک. لکھا ہوا تھا تو وہ مجھے اس کی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ پھر نہیں، اس سے اونا آگے کیا ساؤنڈ کریں. لینا، اونا ساؤنڈ لینا سر. اچھا اونا ساؤنڈ لینا. اونا ساؤنڈ ہے جمع حالت رفع. اینا ساؤنڈ ہے جمع حالت نصب جر. یعنی میں اس کو اس طرح سے سوچ رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں جمع مکسر ہے، بنونو بنا جمع ہے تو مکسر اس. ہوتی، جمع مکسر ہوتی تو اونا ساؤنڈ نہیں آتی. ہم، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کیمیکل ریئیکشن ہو جائے گا نا پھر تو. پھر صحیح تو ہے، کیمیکل صحیح، ریئیکشن ہو جائے گا. اچھا جی. ٹھیک. آج ہم ایک نئی چیز کریں گے. وہ نئی چیز کیا ہے؟ بہت آسان ہے، بہت سادہ ہے، اور اس پہ زیادہ وقت لگنا نہیں چاہیے. سمپل چیز ہے اس کو، اور اس کو سمپل ہی لیں. ٹھیک ہے، اس کو کمپلیکیٹ نہیں کریں بالکل. جملہ اسمیہ میں اگر آپ کو جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا ہو، جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا ہو تو سوال بنانے کے لیے آپ کو کچھ حروف استعمال کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ کو اگر آپ کو سوالیہ بنانا ہو، جس طرح سے آپ نے نفی کرنی ہوتی ہے تو آپ نے کچھ حروف استعمال کیے تھے، ماں یا لا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اگر سوالیہ اگر آپ نے کرنا ہو تو اس کے لیے بھی کچھ الفاظ استعمال کیے جائیں، اور اس کو سوالیہ کو استفہام کہتے ہیں. استفہام کہتے ہیں. یہ جو سوالیہ ہوتا ہے نا، یہ سوال یاد رکھیے گا دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ سوال ہوتا ہے جس کا جواب ہاں یا نہ میں آپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں یا نہ میں آپ سے کہوں کیا تم سلیم ہو، آپ کہیں گے ہاں یا آپ کہیں گے نہ. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ تم، میں آپ سے کہوں کہ تم جو ہے لاہور سے کب واپس آئے، تو آپ اس کا جواب ہاں یا نہ میں دیں گے کہ اس کی ایکسپلینیشن دیں گے؟ ایکسپلینیشن ہی ہے گی. ایکسپلینیشن دیں گے.
تو سوال یاد رکھیے گا دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ سوال ہوتے ہیں جس کا آپ جواب ہاں یا نہ میں دیتے ہیں, اور ایک وہ سوال ہوتے ہیں جس کی آپ ڈیٹیل دیتے ہیں, اس کی ڈیٹیل ریکوائرمنٹ دیتے ہیں. تو سوال بیسکلی دو قسم کے آپ کے سامنے آئیں گے, سوال دو قسم کے ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جس کا آپ جواب ہاں یا نہ میں دیں گے, اس کے لیے حروف استفہام استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے حروف استفہام استعمال ہوتا ہے جس کا سوال کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دیں. اور وہ سوال کے جواب جس کے آپ ڈیٹیل میں جواب دیتے ہیں اس کے لیے اسماء استفہام استعمال. اسماء استفہام استعمال ہوتے ہیں. حروف استفہام جو ہے جملہ اسمیہ پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں, جملہ فعلیہ پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ سوالی کہلائیں گے. حروف استفہام, اسماء استفہام کے بارے میں یاد رکھ لیجئے گا, اسماء استفہام ہمیشہ مبتدا کے طور پہ آئیں گے. جو بھی اسماء استفہام ہوگا وہ بطور مبتدا استعمال ہوگا. جب وہ مبتدا استعمال ہوگا تو اگر جملہ فعلیہ میں بھی جب آئے گا تو الٹیمیٹلی وہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا. یہ پوائنٹ ایک سے ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے. حروف استفہام دونوں پہ آئے گا, وہ استفہام ہی کہلائے گا. اسماء استفہام جو داخل ہوگا تو یاد رکھیے گا اسماء ہے, اسم ہے, یہ مبتدا بن جائے گا, یہ مبتدا بن جائے گا. تو حروف استفہام صرف دو ہیں, حروف استفہام صرف دو ہیں, ایک ہے آ اور دوسرا ہے حل. قرآن مجید میں دونوں استعمال میں, بہت زیادہ استعمال نہیں لیکن اچھے خاصے استعمال میں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں قرآن مجید میں جس طرح سے ہے جیسے قرآن مجید میں ہے انت یوسف, انت یوسف, کیا تو یوسف ہے؟ انہوں نے کہا قال انا یوسف, ہاں میں یوسف ہوں, وہذا اخی, اور یہ میرا بھائی. ٹھیک ہے, تو کیا جواب آپ ہاں یا نہ میں دیا. ٹھیک ہے, اب دو طریقے ہو سکتے ہیں جواب ہاں نہ دینے کا. انت یوسف تو آپ کا جواب ہوگا نام انا یوسف, اور آپ کا جواب ہوگا لا نہیں, ماں نہیں, یا میں ہوں تو آپ نے نام کر دیا. تو وہ سوال جس کا جواب ہاں یا نہ میں ملتا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے, حمزہ جس کو ہم کہتے ہیں, یا حل استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آپ کو ملتا ہے حل, کیا عطا, حل عطا کا حدیث الغاشیہ, کیا تمہارے پاس پہنچی ڈھانکنے والے کی بات. میں وہ لکھ اس لیے نہیں رہا کہ عطا کا وہاں جو ہے نارملی فیل کے طور پہ آیا. اس سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حروف استفہام دو ہی ہیں, حمزہ اور حل, اور یہ اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب آپ کو ایسا سوال پوچھا جا رہا ہے جس کا جواب ہاں یا نہ ہے. لیکن اسماء استفہام یاد رکھیے گا یہ مبتدا بن کے آتے ہیں, یہ عموماً مبتدا بن کے آتے ہیں. یہ مبتدا بن کے آتے ہیں اور اس کی آپ کو ڈیٹیل جواب آپ دیتے ہیں, اس کا ڈیٹیل جواب آپ دیتے ہیں. فار ایگزامپل جو سب سے پہلا ہے وہ ہے ماں, جو سب سے پہلا ہے وہ ہے ماں. اب دیکھیں ایک ماں آپ نے نفی کے لیے بھی پڑھا تھا, ایک ماں آپ نے نفی کے لیے بھی پڑھا تھا. یہ اب ایک ماں آپ پڑھے سوالیہ کے لیے پڑھ رہا ہے, ایک ماں آگے آپ کسی اور چیز کے لیے پڑھیں گے. ماں 4-5 آپ کو ملے گی. جملے کے کانٹیکس کے حساب سے آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ ماں سوالیہ کے طور پہ آ رہا ہے, یہ ماں جو ہے یہ نفی کے طور پہ آ رہا ہے. ذہن میں آپ کی کیلکولیشن ہر وقت رہنی چاہیے. ماں نفی کے لیے آئے گا تو کیا کرے گا, اعرابی تبدیلی لائے گا, لیکن استفہام کو تبدیلی نہیں لائے گا. ایک بیسک پوائنٹ نوٹ کرو, بیسک پوائنٹ نوٹ کرو. سیکنڈلی ماں نفی جملے کے بیچ میں بھی آ سکتا ہے, ماں نفی جملے کے بیچ میں بھی آ سکتا ہے, لیکن یہ جو ماں ہے اسماء استفہام میں مبتدا ہے تو اس کا اندر اس کو صدارت چاہیے, یہ ابتدا میں آئے گا.
تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو آپ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں گے اور ساری کیلکولیشنز کو سامنے رکھیں گے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. کیونکہ ماں کا میں نے آپ کو بتایا 4-5 استعمال آپ کے سامنے آئیں گے. قرآن مجید میں 4-5-6 استعمال آ جائیں گے. ویسے گرامر میں شاید اس سے بھی زیادہ استعمال آ جاتے ہیں ماں. ٹھیک ہے. تو ماں سب سے پہلے ماں اسماء استفہام ہے. ماں جس کو ہم آپ کہہ لیں, آپ اس کو کہیں کیا یا واٹ. اردو میں آپ اس کو کہیں کیا یا واٹ. اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا آپ کو جواب دینا پڑتا ہے, جس کا آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ پوچھا گیا ماں کیا ہے, کیا دینوں کا. اب دینوں کا کیا لگ رہا ہے آپ کو, مجھے بتائیے کلثوم جی, دینوں کا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مرکب اضافی. مدافع. ٹھیک ہے. ماں کو ہم نے کہا کیا ہے, ماں کیا بن کے آئے گا, مبتدا بن کے آئے گا. ماں مبتدا, دینوں کا مضاف مضاف الیہ, حالت رفع کیا بن جائے گی, خبر بن جائے گی. خبر بن گئی. ٹھیک ہے نا. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. کیا ترجمہ کریں گی؟ تمہارا دین کیا ہے, تمہارا دین کیا ہے یا تیرا دین کیا ہے. اب مجھے پتا ہے اس کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے گی. نہیں, جواب دینا پڑے آپ کو گا. جواب دینا پڑے گا. میرا دین جو آپ بھی کو ہے جواب دینا پڑے گا. کیا جواب دیں گی؟ دینی. آپ اس کا جواب دیا آپ نے دینی. دینی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ بھی وہی ہے, مرکب اضافی. میرا دین اضافی. دینی, میرا دین. میرا دین کیا ہے؟ الاسلام. الاسلام. میرا دین اسلام ہے. دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. ٹھیک ہے. تو ماں کیا کرتا ہے, سوالیہ کے لیے آتا ہے, کیا واٹ کر دیتا ہے, مبتدا بن کے آتا ہے. استفہام میں مبتدا کو صدارت چاہیے, یاد رکھیے گا, صدارت چاہیے. دوسرا جو ہے وہ ہے من. دوسرا جو استفہام ہے وہ ہے من. ایک کوشچن. جی پوچھیے. یہ جو سوری, یہ جواب ہے دینی اسلامی, یہ بھی جملہ اسمیہ ہی ہوگا؟ بالکل جملہ اس کی, یعنی اس میں دینی مرکب اضافی ایز اے مبتدا آ جائے گا. بالکل. ٹھیک, تھینک یو. اچھا جی, دوسرا ہے من. من یعنی کون. یہ من ہے, من نہیں ہے. آپ نے اس سے پہلے من پڑھا تھا, ٹھیک ہے, جو حرف جارہ کے طور پہ آیا تھا. کون, من, کون, ہو. من آپ کو پتا ہے استفہام میں مبتدا بن کے آتا ہے, ڈیٹیل آنسر مانگتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اسی کو لے لیں, میں آپ سے کہتا ہوں من ربو کا, کیا مطلب ہے من ربو کا؟ تیرا رب کون ہے. تیرا رب کون ہے. جواب اس کا کیا دیں گے, ہاں یا نام یا ڈیٹیل؟ نہیں, ڈیٹیل. ڈیٹیل. ربی, یا میرا اللہ. رب کون ہے؟ ربی اللہ. زبردست. لگتا ہے حدیث یاد ہے آپ کو. یہ آپ کو پتا ہے یہ وہ 2-3 سوال پوچھے جائیں گے. سر قبر کے سوال ہیں تو یاد ہونے آپ چاہیے. کو پتا ہے نا یہ 3 سوال پوچھے جائیں گے, جس میں سے 2 سوال میں نے آپ کو دے دیے. اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ کتنے آسان سوال ہیں, لیکن اس دن نکلیں گے نہیں. اگر یہ حدیث آپ پڑھیں, میں نے شاید شیئر کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ حدیث پڑھ کے, بڑی زبردست حدیث ہے یہ, بہت ہی زبردست. تو من سوالیہ ہے, کون کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماں اور من یاد رکھیے گا, اس کے 3-4 استعمال ہیں. ماں اور من ذہن میں رکھ لیجیے گا اچھی طرح سے. ماں اور من جو ہے استفہام کے طور پہ بھی استعمال ہوں گے, ماں اور من موصولہ کے طور پہ بھی استعمال ہوں گے, ماں اور من شرط کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں, ماں نفی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ ہو کیا رہا ہے, جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا. اسی طرح سے من کی ایک اور ایگزامپل لے لیں, جیسے ہے نا وہ سورہ صف میں ہے, من انصاری اللہ. من انصاری اللہ کیا مطلب ہوا؟
मन अंसारी इलल्लाह, कौन अल्लाह का मददगार बनेगा? मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। अंसारी, अंसारी मेरा मददगार, कौन अंसार। है मेरा मददगार? अल्लाह की तरफ, मन अंसारी इलल्लाह, ऐसे है ना? ऐसे ही है ना? तो फिर आप क्या कहेंगे? मन को आपने क्या कहा? इस्तिफाम और मुब्तदा, अंसारी क्या बन जाएगा? अंसारी क्या बनेगा? सर मुदाफिल है। मुदाफ मुदाफ। मुदाफ है। किस हालत में ये? सर हालत जर में है। हालत जर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नो सर, अंसार और या, तो ये तो देखिए, आपको मैंने हमेशा बताया है, याद रखिए ये रफ़ई हालत है। सही सही है सर। हाँ नहीं, रफ़े हालत नहीं है। या मुतकल्लम जब भी मुदाफ इलैहि बन के आएगा, इसकी एक ही शक्ल होगी। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि यह हालत रफ़ा है, नसब है कि जर है। मन मुब्तदा लिया तो फिर अंसारी क्या बन रहा है? खबर बन रही है ना जी, तो हालत अच्छा अच्छा, ये तो खबर आपको मालूम है हालत रफ़ा हो। रफ़ा कोई और होती है। सिचुएशन होती तो हो सकता है ये अंसारी जो है वो हालत नसब में आता। सर यहाँ मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, ये जरा बस इसको लिख लें, इसको ऐसा करें, पत्थर की नोक में डाल के घिस के रख लें, एक सामने जो है ना तस्वीर बना लें। यही करना पड़ेगा सर, ये हमेशा ही ठीक है, गलती हो। तो ये मुब्तदा और ये खबर, और फिर इला को आपने कहा जारा, और इसमें जलाला अल्लाह जो है मजरूर, और जारा और मजरूर मिलके मुतालिक, और फिर आप कहेंगे मुब्तदा अपनी खबर और मुतालिक से मिलकर जुमला इस्मिया। मन अंसारी इलल्लाह, कौन है मेरा मददगार अल्लाह की तरफ। दो हो गए जी, तीसरा आ जाइए। तीसरा है आईना। आईना, आईना का क्या मतलब हुआ? कहां? आईना, कहां, वेयर। जैसे मैं आपसे कहूं मिसाल के तौर पे, आईना, मैं आपसे कहूं आईना अखू का। अखू का क्या लग रहा है आपको? मुदाफ मुदाफिल है, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफा। आईना अखू का क्या मतलब होगा? कहाँ है तेरा भाई? कहां है तेरा भाई? इसी तरह से कुरान के अंदर आता है आईनल मफर, मफर, आईनल, कुरान मजीद में आता है आईनल मफर। आईनल मफर क्या मतलब हुआ? कहाँ भाग कर जाओगे? कहाँ है भागने की जगह? कहाँ है भागने की जगह? तो जी कितने हो गए? तीन हो गए। माँ, मन, आईना, सब मुब्तदा बन के आते हैं। क्यों मुब्तदा बन के आते? ये मुब्तदा बन के आते हैं, सदारत चाहिए होती है इनको। और ये याद रख लीजिएगा, ये जितने भी इस्तिफाम है ना, ये फेल में भी एज इट इज इस्तेमाल होंगे। फेल में भी ये एज इट इज इस्तेमाल होंगे। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा, आप कोशिश ये कीजिएगा कि इसको अच्छी तरह से जहन में रखें या नोट करें, क्योंकि जब हम जुमला फेलिया पढ़ेंगे तो वहां मैं आपके साथ डिटेल में बात नहीं करूंगा। वहां मैं आपके साथ इस पे डिटेल में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। इसको आपने इसी तरह से रखना। ये इधर जी अल मफरू क्यों है? अल का इस्तेमाल क्यों हुआ है? वो तो फिर आप उसको उसमें देख लेना, कोई इशू नहीं हो। तो आपको मैंने पिछले भी ऐसे पहले ही बताया कि अगर मुब्तदा और खबर, मुब्तदा और खबर, अगर खबर मारफा हो तो फिर आपको क्या पता चलता है कि बीच में क्या होगा? क्या चीज हो सकती है? हाँ, पर मारूफ किस सूरत हसर में हो सकता
असर होगा ना सर, जी असर दो तरीके हैं ना, हाँ हाँ ठीक है असर है ना, जी 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 हाँ हाँ है, मतलब इसके अंदर आपने एक ताकीद का मुफ्त डालना है ना सर। अच्छा 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 ये तो आपके सामने बात चुकी है ना कि वो जब हम कहते हैं कि खबर जो है वो मारफा होगी तो हमने उसको खास नहीं कर दिया ना कि मारफा ही होगी, हम कहते हैं उमूमन मारफा होगी, ठीक है। तो ये इसीलिए कुछ चीजों को वक्त के साथ साथ आहिस्ते आपको पढ़ाने का मकसद, ये बताने का मकसद है कि टाइम के साथ साथ हम करते हैं, ठीक है जी। तीन हो अच्छा, गए जी, जैसे मा, वो मन और आईना, कुरान में, हुरूफ इस्तिफाम सिर्फ दो, हमजा और हल। जी कोई आवाज आ रही थी? जी सर, कुरान में जैसे आता है ऐन तज़हबून, जी जी यानी तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ हाँ बहुत मिलेंगे सर, बहुत हैं, लेकिन सिर्फ जो आपको बुनियादी बात सिर्फ नोट करें, मैंने कहा ना बहुत आसान सब्जेक्ट है कि जो मुख्तलिफ जो हुरूफ इस्तिफाम, अस्मा इस्तिफाम है, हम उनके सिर्फ माना और आपके साथ कोई एग्जाम्पल कर रहे हैं। जहन में ये रखें कि अस्मा इस्तिफाम मुब्तदा बन के आएंगे, ये हमेशा मुब्तदा बन जाएंगे। हुरूफ इस्तिफाम मुब्तदा नहीं बनेंगे, हुरूफ इस्तिफाम मुब्तदा नहीं बनेंगे, लेकिन ये मुब्तदा बनेंगे। इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसको इस्तिफाम लेंगे, इसकी अगर आपने बना एनालिसिस करनी है, इसको इस्तिफाम, अंता मुब्तदा, यूसुफ खबर, इस्तिफाम अपने मुब्तदा और अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें, लेकिन इसके अंदर इसमें सवाल बजाते खुद जो सवाल है, यहाँ देखें, यहाँ हमजा हमजा ही रहा, आई रहा, हल हल ही रहा, आगे वाले हिस्से को आपने मुब्तदा खबर या जो कुछ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो अस्मा इस्तिफाम है, इसके बारे में बस ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि ये मुब्तदा के तौर पर कितने हो गए थे, तीन हो गए। अच्छा एक और थोड़ा सा है जी, जो हरूफ इस्तिफाम है वो जुमले के शुरू में ही आएंगे या दरमियान में भी आ सकते हैं? दरमियान में भी आ सकते हैं। अच्छा ठीक है। अस्मा इस्तिफाम याद रखिएगा, इसको सदारत चाहिए। सदारत का मतलब है कि वो इब्तिदा में मिलेगा आपको, वो आपको इब्तिदा में मिलेगा, सदारत चाहिए, ठीक है जी जी। चौथा देखें, तीन हो गए, चौथा है, चौथा है मता। मता, मता भी आता है और एक और लफ्ज भी आता है अय्याना। दोनों का एक ही माना है। क्या माना है इन दोनों का? इन दोनों का मतलब है कब। दोनों का माना है कब। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में आता है मता नसरुल्लाह, मता, कब आएगी, क्या आएगी, क्या नसरुल्लाह, आएगी, क़यामत, नस्रुल्लाह, कब आएगी, कब आएगी, क्या आएगी, अल्लाह की मदद, अल्लाह की आएगी? मदद, अल्लाह की अल्लाह की मदद, मदद। कब आएगी अल्लाह की मदद, मता नस्रुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद। इसी तरह से अय्याना को आप देखें, अय्याना का भी मान, जैसे मिसाल के तौर पे अय्याना, कब आएगी या कब आएगा या कब होगा, क्या होगा, यौमल यौमुल क़ियामत, कब होगी, कब आएगा, क़यामत के दिन, क़यामत के दिन कब आएगा। ये हो गए चार दाने, हो गए कितने सर जी, मेजर साहब? जी सर, कौन कौन से हो गए, रिपीट करें। जी सर, हमने पढ़ा है माँ, जी, इसका मतलब होता है क्या, साथ साथ बताएं, व्हाट। माँ क्या करता है, माँ क्या है बताइए। जी, माँ अरूफ अस्मा इस्तिफाम मुब्तदा के तौर पे इस्तेमाल होता है, और इस माना में माँ इस्तेमाल का नहीं मतलब है बताएं। जी क्या और व्हाट के मानी में इस्तेमाल ठीक होता है, है। माँ। दूसरा और
उसके बाद है मन, ठीक है, किस ये माना में इस्तेमाल कौन, होता है? कौन और हु के माने में इस्तेमाल होता है। ठीक है। तीसरा, तीसरा हमने पढ़ा सर ऐना, ठीक है, कहाँ और वेयर के माने में इस्तेमाल ठीक है। होगा। और चौथा और पांचवा, इसको बेसिकली 4 और 5 कह लेना आप इसको, मता अय्याना, तो ये जी। 4 और ये 5 हो गए, क्योंकि दोनों का एक ही, अय्याना, ठीक है। इसका मतलब कब, है कब, when, इसका मतलब है कब, तो ये 4 और 5 हो गए, छठे पे आ जाए। छठा है अन्ना, ये वो वाला अन्ना नहीं है जो आपने हरूफ मुशब्बह बिल फेल में पढ़ा, ये अन्ना, ये है कहां से, क्यों कर, कैसे, कहां से, क्यों कर, अन्ना। जैसे सूरह आले इमरान में आता है ना, या मरियम, बड़ी खूबसूरत आयत है, या मरियम, तर्जुमा करें या मरियम, ए मरियम, ए मरियम। क्या मिला आपको इसके अंदर? कुछ भी नहीं। हर्फ निदा। हरफे निदा है ना, जी जी, ठीक है ना, ए मरियम। अभी तो जवाब नहीं मिला सर इसका। अब इसका आगे जवाब आ रहा है ना, ये निदा हो गई ना, देखें। अन्ना, अन्ना अब लकी देखें, हाजा। अब आप देखें, ये इसकी एनालिसिस करें, या क्या हो जाएगा, हरफे निदा, हरफे निदा। मरियम क्या होगा, मुनादा, मुनादा। निदा और हरफे निदा और मुनादा मिलके क्या बन जाएंगे, निदा। अब इस निदा का जवाब आ रहा है, ठीक है। जवाब क्या आ रहा है, अन्ना अन्ना लकी लकी हाजा, हाजा। जवाब क्या आ रहा है, अन्ना अन्ना लकी। लकी हाजा। अन्ना लकी हाजा, ये इसका जवाब लेता है। अन्ना लकी हाजा, कहाँ है मरियम, कहां से आया तेरे लिए, ये क्या आया था, बड़ा मसला है इसमें, क्या आया था जी मेजर साहब? खाने खाने के ख्वान थे बहुत सारे। पक्की बात है, कहीं लिखा है समारात का जी जी, लफ्ज है उनके उधर? खाने पीने की चीजें थी, मतलब कहीं यानी लिखा कि हुआ वो उस जगह थाल उधर थे खाने खाने पीने के। की चीजें थी? उसके मफहूम तो यही बनता है, आप सर मफहूम डिटेल को मुझे छोड़े नहीं ना, पता। कोई लफ्ज था वहां खाने पीने का, कोई लफ्ज था वहां लहम का, कोई लफ्ज था कोई रुमान का, कोई हलवायात का, कोई लफ्ज था ऐसा? नहीं, और मेरे मुझे ख्याल एक लफ्ज बात ऐसा कोई नहीं बताइए, है, सिर्फ मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि जी जी। एक नबी इस चीज में इंटरेस्टेड होगा कि ये फल फ्रूट तेरे पास कहां से है? एक नबी इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हो सकता है कि तुम्हारे पास ये फल फ्रूट कहां से है? वो ऐसा है ना कि उनके क्योंकि जो उनका वो मेहराब सी बनी हुई थी, उसमें वहाँ खाना उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये कहाँ से आया। खाना तो था ही नहीं, वहां लफ्ज आया है रिस्क, वहां लफ्ज है रिस्क, देख लीजिएगा ये आया मेरे सामने से जी, मुद्दा वो नहीं रिस्क है। रिस्क तो खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है ना। रिस्क का माना क्या है पता है सर आपको? सर रिस्क तो बहुत सारे मानी में इस्तेमाल होता नहीं है, नहीं लेकिन नहीं वहां पे सर, शायद खाने के लिए रिस्क का बुनियादी मफहूम क्या है ये पहले बताइए, आपके बहुत सारे अशकाल में दूर कर दूंगा अभी 2 मिनट में। रिस्क का बुनियादी मफहूम बताइए मुझे आप सर। रिस्क का बुनियादी मफहूम तो यही है कि उसमें अल्लाह की तरफ से जितनी भी अता होगी। हाँ, रिस्क का बुनियादी माना है अता करना, रिस्क का बुनियादी माना है अता करना। कुरान मजीद में जी आता है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं तुम उसको मुर्दा ना कहो, हम उन्हें रिस्क देते हैं। हमने समझा है, इसीलिए हमारे यहाँ बयान होता है तो खाते पीते हैं। कहीं लिखा है कि अल्लाह ने वो खाते पीते? अल्लाह के लिए खाते पीते का लफ्ज करना, इस्तेमाल करना क्या मुश्किल काम था? हमने बना लिया खाते पीते। अल्लाह कहता है हमने उनको अता किया है, क्या अता किया ये आपको नहीं मालूम,
لیکن ہم نے کچھ نہ کچھ تو پہنانا تھا, ہم نے کچھ نہ کچھ تو پہنانا ہے. ہم نے کہا جی ان کو تو کھانا پینا ملتا ہے تو کھاتے پیتے ہیں. اللہ نے تو کہیں نہیں کہا. اللہ نے کہا تم ان کو مردہ مت کہو, ہم نے ان کو عطا کیا. کیا عطا کیا یہ ہم نہیں جانتے. اور یہاں بھی اگر آپ دیکھیں وہ آیت کیا تھی, یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ, اس نے کہا یہ تو مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے اس کے باوجود بھی ہم نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا, یعنی پھر سیدہ زکریا نے سمجھ لیا کہ ہاں یہ پھل جو ہیں وہ اللہ نے بھیجے ان کو. مطلب آپ دیکھیں تو صحیح, اللہ کے پھر آگے آئے ہیں کہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے. اللہ نے ان کو عطا کیا. جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے ان کا علم اور حلم دیکھا تو انہوں نے کہا مریم یہ تجھے کس نے عطا کی ہے؟ کہا مجھے میرے رب نے عطا کی. اور پھر ہے اللہ جسے چاہے جس طرح سے عطا کرے. ہم نے اس کو کھانے پینے میں لے گئے, کیونکہ ہماری نظر میں رزق کا معنی جو ہے نا وہ روٹی چاول ہے. اسی لیے ہمارے یہاں جب روٹی گر جاتی ہے زمین پہ تو گھر والے ماں باپ اس کو یہ کہتے ہیں رزق کی بےزتی کر رہا ہے. حالانکہ رزق کا مفہوم اتنا گہرا ہے, اتنا بڑا ہے, اس میں آپ کی روٹی پانی چاول تو آ ہی جاتا ہے, لیکن اصل میں رزق یہ ہے آپ کی عزت, آپ کا علم, آپ کی اولاد, آپ کی نیکی, آپ کی شہرت, آپ کی عزت, آپ کی ذلت, آپ کی صحت, ہر چیز آپ کا رزق ہے. جو اللہ نے عطا کیا وہ رزق ہے آپ کا. لیکن ہم نے اس کو بہت کلوز معنی میں لے لیا اور اس کو روٹی چاول بریانی دہی بڑے میں لے آئے. ہمیں چاہیے کہ ہم بریانی اور دہی بڑوں سے باہر نکلیں اور میٹھوں سے باہر نکلیں. اسی لیے جو ہے نا ہمارے یہاں جتنا ایک خاص طبقہ جو یہ کام کرتا ہے اس کے آپ پھر تندوری چلتا ہے اس کے یہاں, اور کچھ نہیں چلتا. کتنے ہو گئے جی کلثوم جی؟ سر ویسے تو 6 ہو گئے. پہلا ہے ماں کیا, واٹ, دوسرا من کون, ہو, اینا کہاں, متا ایانا کب, انا کہاں سے کیسے کیوں کے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کے سامنے 2-3 اور لکھ رہا ہوں, یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے, اس کو ذرا تھوڑی سی توجہ چاہیے مجھے آپ کی, زیادہ نہیں, تھوڑی سی. بالکل ہے یہ بھی سمپل لیکن تھوڑا انٹرسٹنگ ہے. میں نے آپ سے کہا کہ اسماء استفہام مبتدا بن کے آتے ہیں, صدارت چاہیے. ایک چیز آپ نے غور کی, جتنے بھی آپ نے یہ اب تک اسماء پڑھے کیسے تھے اسماء, دیکھیں غور کریں آپ. ماں, من, اینا, متا, انا, ایانا, یہ تمام کے تمام مبنی تھے. کیا تھے؟ تمام کے تمام کیا ہیں؟ مبنی. مبنی مبنی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ایک ہی شکل رہتی ہے. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ وہ حالت نصب میں رفع ہے کہ جر ہے. پہلی بات تو یہ نوٹ کرتے ہیں. یہ ہو گئے آپ کے 6. اب 7ویں پہ آئیں گے. ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے کہ یہ جتنے بھی آپ نے اب تک پڑھے یہ تمام کے تمام استفہام ہیں اور اسماء استفہام ہیں, مبتدا بن کے آتے ہیں اور مبنی ہیں. یہ جو 7واں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ہے کیفا. کیفا, کیفا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کیفا کس کے لیے استعمال ہوگا؟ کیسے؟ کیفا حال کہتے ہیں نا, کیسے ہو, ہاؤ آر یو. کیفا بھی استفہام ہے اور اسماء استفہام کیا بن کے آتے ہیں میجر صاحب؟ جی یہ مبتدا بن کے آتے ہیں. مبتدا بن کے آتے ہیں, لیکن کیفا مبتدا بن کے نہیں آئے گا. کیفا مبتدا بن کے نہیں آئے گا, کیفا خبر بن کے آئے گا. کیفا خبر بن کے آئے گا. لیکن چاہیے اس کو بھی صدارت ہی ہے, چاہیے اس کو بھی صدارت, لیکن یہ بن کے کیا آئے گا؟ یہ استفہام یہ بن کے آئے گا خبر کے طور پہ آئے گا. چاہیے اس کو بھی صدارت ہی. جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ہے نا, کیفا نذیری. نذیری کا کیا مطلب ہے جی؟ نذیری آپ کو لگ کیا رہا ہے؟ نذیری آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے. نذیری
क्या मतलब हुआ? मेरा डराना, मेरा डराना। मेरा डराना। अब कैफा तो सदारत तो चाहिए, सदारत तो मिल गई, आया तो इब्तिदा में ही ना। हालांकि मैंने कहा कैफा क्या बन के आएगा? खबर बन के आएगा। तो उसूलन तो ये होना चाहिए था कि नजीरी कैफा होता, लेकिन कैफा को क्योंकि इस्तिफाम है सदारत चाहिए, लेकिन मुब्तदा बन के नहीं आएगा, ये खबर बन के आएगा। तो फिर आप इसको कहेंगे खबर मुकद्दम। क्या कहेंगे इसको? खबर मुकद्दम। और नजीरी मुदाफ मुदाफ इलैहि होके क्या बन जाएगा? मुब्तदा मुअख्खर। मुअख्खर। कैफा नजीरी, कैसा था या कैसा है मेरा डराना। जिस तरह से कुरान मजीद में मिलता है ना आपको, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल, तो वहाँ कैफा, खैर वहाँ तो कैफा जो है वो फील के साथ जुड़ के आया, लेकिन वहाँ वो ज़ाहिर खबर के तौर पे नहीं आएगा, वहाँ फिर किसी और पैटर्न पे आएगा। लेकिन उसको चाहिए क्या? सदारत तो उसको भी चाहिए। ये याद रख लीजिएगा कि अस्मा इस्तिफाम को सदारत चाहिए होती है, लेकिन कैफा एक ऐसा इस्तिफाम है कि जो मुब्तदा बन के नहीं आता, बल्कि क्या बन के आता है? याद रखिएगा, ये खबर बन के। अब एक और, दो और है, लेकिन मैं भी सिर्फ आपके साथ एक ही डिस्कस करूंगा, दूसरा नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, वो थोड़े अरसे बात करेंगे। एक आखिरी है, उसको नोट कर ले। कितने हो गए? ये 7 हो गए जी। टोटल 9 है। नवा मैं अभी आपके साथ सिर्फ लिखूंगा ताकि आपको पता चल जाए मैंने लिख दी है, लेकिन उसको डिस्कस नहीं करूंगा मैं आपके साथ। 8वां मैं आपके साथ कर रहा हूं। 8वां है अय्युन। 8वां है अय्युन। इसको अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख लें, वो ज्यादा बेहतर। अय्युन, इसको गौर करें, इसमें और दूसरों में क्या फर्क लगा? जितने और हुरूफ थे और इस अय्युन में आपको क्या फर्क लगा? ये इसमें है ना अपना तनवीन आई है इसकी, ये तनवीन है, इसमें तनवीन आई है, इसके मतलब है कि ये मबनी नहीं है। बाकी जितने अस्मा थे वो सब क्या थे? मबनी। मबनी थे। अय्युन मबनी नहीं है, अय्युन मुनसरिफ है। तनवीन आई ना, मुनसरिफ है। अय्युन का पहले तो मतलब देख लेना, अय्युन किसके लिए इस्तेमाल होगा? कौन सा? अय्युन अस्मा इस्तिफाम है, इसको भी सदारत चाहिए, लेकिन अय्युन याद रखिएगा कि अय्युन जब भी बन के आएगा, अय्युन जब भी बन के आएगा ये मुदाफ बन के आएगा। अय्युन कभी भी अकेला नहीं आएगा, ये मुफरद के तौर पे है ना। माँ मुफरद आया, मन मुफरद आया, कैफा मुफरद आया, मता मुफरद आया, याना मुफरद आया, अन्ना मुफरद आया। अय्युन ये हमेशा मुदाफ बन के आएगा। अब जब मुदाफ बन के आएगा तो आपको पता है कि लाइटर हो जाएगा, तनवीन हट जाएगी, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि अय्युल फरीक़ैन, अय्युल फरीक़ैन, क्या मतलब हो? कौन से दो फरीक? दो फरीक? कौन से दो फरीक थे? अय्युल फरीक़ैन, कौन से दो फरीक? जिस तरह से आप नहीं, देखें, दो फरीकों, दोनों गुरों में कौन सा? दो फरीकों में कौन सा? दोनों गुरों में कौन सा? ठीक है ना। मैं आपसे कहूं अय्यु शैइन, कौन सी चीज? इसी तरह से देखें सूरे मेरे ख्याल में सूरह लुकमान की आखिरी आयत है, सूरह लुकमान की आखिरी आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने वो चीजें जो अल्लाह ताला के इल्म में, जिसके बारे में अल्लाह ने जिक्र किया है, उसके अंदर मौत कहाँ आएगी?
اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ یہ صورت ہے ارض، بأي ارض، تمہاری موت کہاں آئے گی، کس زمین پہ آئے گی، تمہیں نہیں معلوم کون سی زمین ہو، کون سی زمین ہو، بأي ارض۔ تو یہ آپ کے استفہام تھے، جس میں سے کیفا کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے استفہام، مبتدا کے طور پہ نہیں آئے گا، خبر کے طور پہ آئے گا۔ ایون ایک واحد ایک ایسا ہے کہ جو تنوین کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ منصرف ہے، اور یہ مضاف بن گیا، اور جو آخری ہے نواں ہے وہ ہے کم، نواں جو ہے وہ ہے کم۔ کم کو کیا کہیں گے آپ؟ کتنا۔ کم کو کیا کہیں گے؟ کتنا۔ یہ جو کم ہے نا، اس پہ میں ابھی آپ سے بات نہیں کروں گا، کچھ عرصے کے بعد کروں گا، کیونکہ یہ 2-3 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب تھوڑا سا فیل میں جائیں گے نا، پھر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ کروں گا، تاکہ آپ کو اس کو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس وقت آپ صرف نوٹ کریں۔ آپ سلیم صاحب موجود ہیں؟ جی سلیم صاحب موجود؟ جی جی بالکل۔ چلیں جی، مجھے بتائیے کہ اسماء استفہام کون کون سے ہیں، کیا نام ہے ان کے، اور ان کے معنی کیا ہیں؟ ہاں جی 9 ہیں۔ ما اسماء استفہام میں اپنے ما اس کا مطلب ہے کیا، ٹھیک من ہے، اس کا مطلب ہے کون، ٹھیک ہے، اینا اس کا مطلب ہے کہاں، پھر آ گیا متا یا ایانا، یہ آ گیا کیا کب، متا اور ایانا دونوں؟ متا اور ایانا، ہاں جی دونوں کا، تو ان کا اس کا مطلب ہے کب، انا وہ ہو گیا کہاں سے یا کیوں کر، کیفا کیسے، ایون وہ ہے کون سا، اور آخری ہے کم وہ ہے کتنا۔ ٹھیک، صحیح۔ اچھا، یہ جو اسماء استفہام ہے، حروف استفہام تو بہت سمپل ہے نا، الف اور آ اور حل۔ اچھا، یہ جو اسماء استفہام ہے، یہ اسماء استفہام بعض دفعہ حرف جارہ کے ساتھ بھی مل گیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حرف جارہ جس کو پریپوزیشن کہتے ہیں، یہ پریپوزیشن جب مختلف وقتوں میں مختلف چیزوں سے آتی ہے تو اس کے بڑے ڈفرینٹ معنی بھی ہو جاتے ہیں، اور پریپوزیشن کی بڑی اہمیت ہے، ان پریپوزیشن کی بڑی اہمیت ہے۔ ابھی جیسے مثال کے طور پہ یہ جو آپ کا حروف استفہام ہے، ماں، ماں کا ویسے کیا مطلب آپ نے لیا؟ کیا مطلب تھا ماں کا؟ کیا کیا۔ اب اس ماں کے ساتھ اگر حرف جارہ لی لگا دیا جائے، اس ماں کے ساتھ حرف جارہ لی لگا دیا جائے تو پہلی بات یہ پھر ہو جاتا ہے، اس کو لکھتے ہیں لما۔ کیا لکھتے ہیں سر اس کو؟ لما۔ اور پھر اب اس کے مطلب، اس کا معنی ہو جاتا ہے کیوں یا کس لیے۔ اب اس کا معنی کیا جو ہوتا ہے؟ کیوں یا کس لیے۔ جس طرح سے سورہ صف کی بڑی خوبصورت آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون، لم تقولون یہ فعل ہے، لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں وہ بات کیوں کرتے ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کر نہیں سکتے۔ اور آپ دیکھیں کتنی اسٹرانگ آیت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو واضح طور پہ کہتا ہے وہ باتیں کرتے ہی کیوں ہو جو کر نہیں سکتے، باتیں کہتے ہی کیوں ہو جو کر نہیں سکتے۔ اور ہمارا یہی عالم ہے، وہ میں ایک مثال دیتا ہوں نا، ہمارا عالم کیا ہے کہ باتیں کروڑوں کی، دکان ہماری پکوڑوں کی، تو صرف باتیں ہم کر دیتے۔ تو حرف جارہ کے ساتھ بعض دفعہ استفہام آتے ہیں، پھر ڈفرنٹ معنی کر دیتے ہیں۔ ماں جب حرف جارہ لی کے ساتھ آتا ہے تو لما کے طور پہ ہم لکھتے ہیں، اور پھر اس کا معنی ہوتا ہے کیوں کس لیے۔ اسی طرح سے ماں جو ہے، یہ جو ماں ہے، یہ فی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے،
کہ ما جو ہے ما پلس فی، ما پلس فی جب آتا ہے تو یہ بن جاتا ہے فی ما، یہ پھر بن جاتا ہے فی ما. اور فیما کا کیا ترجمہ کریں گے؟ فیما کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اس میں کس میں؟ ہاں جی. کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ جیسے میں آپ سے کہوں فیما انت مشغول، انت مشغول تو آپ سمجھ ہی گئے نا، انت مبتدا مشغول خبر. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں فیما انت مشغول، کس چیز میں تم پھنسے ہوئے ہو بھائی، کس چیز میں اتنے مصروف ہو؟ تو آپ کہیں گے وہ ایک پاگل آدمی ہے جدہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے آؤ عربی سیکھو. تو یہ دو ہو گئے جی. تیسرا ایک اور نوٹ کریں، یعنی کہ دو پاگل ہو گئے. یہ دو پاگل ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ جو ماں ہے، ماں پلس ماں جو ہے یہ من کے ساتھ دیا، ماں پلس من. اب ماں پلس من جب بنتا ہے تو اس سے بنتا ہے مما. اس سے کیا بنتا ہے؟ مما. قرآن مجید میں بہت پڑھا ہوگا مما. اب اس کا کیا معنی ہوگا؟ کدھر، کس طرف؟ نہیں غور کریں، کس چیز سے؟ کس چیز سے. فی میں نہ تھا کس چیز میں، یہ ہے کس چیز سے. جیسے فار ایگزامپل قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیت ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. بس دیکھنا چاہیے انسان کو کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. مِمَّا خُلِقَ، کس چیز سے پیدا کیا گیا. ڈاکٹر حضرات تو سارے ہم جانتے ہیں کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، گندے پانی سے، ایک اچھلتے ہوئے گندے پانی سے، اور اس کے بعد بھی اس انسان کا ترا تو دیکھو، اس انسان کا پھر حال تو دیکھو کہ وہ کہاں جا کے کھڑا. 3 ہو گئے جی، 2 اور رہ گئے. ماں جو ہے یہ ان کے ساتھ دیا، ماں پلس ان. اور ماں پلس ان کیا بنے گا، کوئی بتائے گا؟ اما. ٹھیک، کس اما. چیز کی نسبت سے؟ اما. اور کیا ترجمہ کریں گی؟ یہ کس چیز کی نسبت سے؟ کس چیز کی نسبت. زبردست. قرآن مجید کی بڑی معروف آیت ہے، ابتدا ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے؟ اما یتساءلون. اما یتساءلون. یتساءلون. یتساءلون جس باب سے ہے نا اس میں مطلب ہے 1 وے کمیونیکیشن نہیں ہے، 2 وے کمیونیکیشن. تو وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں. اما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. اور آخری ہے من، یعنی آپ دیکھیں 4 جو ہے وہ ماں کے ساتھ ہے اور 1 ہے من کے ساتھ. من پلس لی کے ساتھ. تو کیا بنے گا؟ من پلس لی کیا بن سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ لیمن. 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 لیمن کا کیا ترجمہ کریں گے؟ لیمن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے. بڑی کمال کی آیت ہے، پاورفل آیت. یاد ہے کسی کو؟ لمن الملک، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، کس کی ہے بادشاہی آج؟ اس سے زیادہ پاورفل آیت نہیں ہو سکتی. تو استفہام بہت آسان، صرف ان الفاظوں کو ذہن میں رکھیں، ان الفاظوں کو
अच्छी तरह से अपने जहन में रखें, किसी जगह पे नोट डाउन करें। पॉइंट आप सिर्फ जहन में रख लें वो ये कि जितने भी इस्तिफाम है, इस्तिफाम दो किस्म के, एक हरूफ इस्तिफाम है, एक अस्मा इस्तिफाम है। हरूफ इस्तिफाम हम अलिफ इसको आ और हल कहते हैं, जो सवाल के लिए सिर्फ इस्तेमाल, ऐसे सवाल के लिए इस्तेमाल होते हैं जिसमें हाँ या ना का जवाब मफहूम होता है, और ये मुब्तदा बन के नहीं आता। अच्छा, इनमें से भी कोई मुब्तदा नहीं बनता, ये जितने ही इनमें से कोई भी मुब्तदा नहीं बनेंगे, ठीक है, लेकिन ये सवाल के तौर पे आएंगे जिस तरह से आ और हल आएगा। लेकिन जो अस्मा इस्तिफाम है, अस्मा इस्तिफाम का खासा ये है कि इनको सदारत चाहिए होती है पहली चीज, और ये मुब्तदा बनता है सिवाय एक अस्मा के, लेकिन सदारत सबको चाहिए होती है। 9 मैंने आपको लिखाए थे, सिर्फ एक ऐसा है कि जो मुब्तदा नहीं बनता, वो है कैफा। उसके अलावा जितने भी हैं मा, मन, ऐना, अन्ना, अय्याना, मता, अय्यू, ये सब के सब क्या बनते हैं, ये मुब्तदा बन के आते हैं। कैफा जो है वो मुब्तदा बन के नहीं आता, खबर बन के आता है, लेकिन इन सबको चाहिए सदारत ही चाहिए। अय्यू जो है, अय्युन जो है, ये पहली बात तो ये, और ये बाकी जितने भी हो तमाम के तमाम मबनी भी हैं। अय्युन जो है वो मबनी नहीं है, वो मुनसरिफ है, और अय्युन जो है वो मुदाफ बन के आता है। अय्युन जो है वो मुदाफ बन के आता है। तो बस ये सिर्फ पॉइंट है। इसके अलावा कुछ इस्तिफाम ऐसे हैं, खासतौर पर माँ जो इस्तिफाम है, ये कुछ हुरूफ जारा के साथ मिलके आता है, और जब हर्फ जारा के साथ आता है तो उसके माना डिफरेंट हो जाते हैं। यानी लाम के साथ आ जाएगा तो लिमा हो जाएगा, फी के साथ आएगा तो फीमा हो जाएगा, बिन के साथ आ जाएगा तो बिम्मा हो जाएगा, आन के साथ आ जाएगा तो अम्मा हो जाएगा। इसी तरह से अस्मा इस्तिफाम मन जो है वो लाम जारा के साथ आ जाएगा तो लिमा बन जाएगा। बस ये छोटी सी चीजें थी, चंद एक चीजें थी। इंशाअल्लाह ताला ये पार्ट भी आपका खत्म हो गया। अगले सेशन के अंदर हम आपके साथ कुछ इसमें मौसूला के हवाले से कोई बात करेंगे, और इंशाअल्लाह अगर मौका लगा मुझे तो आपके साथ इसमें तब्दील पे भी कुछ बात करेंगे। तो आपका इस्म का चैप्टर, इस्म सेक्शन इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाह अल्लाह ने की मदद से आपका अगले सेशन में आपका इस्म जो है वो इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह हम कुछ कुरान की आयात करेंगे, फिर देखते हैं कि हमने फेल जो है वो मौका लगा तो रमज़ान से पहले, नहीं तो फिर रमज़ान के महीने में अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ने की भरपूर कोशिश कीजिएगा तमाम लोग, और कुरान के साथ अपना भरपूर ताल्लुक जमाइएगा, और जो कुछ ग्रामर आपने पढ़ी है अब तक उसको कोशिश कीजिएगा अप्लाई करने की ड्यूरिंग द रमज़ान। लेकिन अगर रमज़ान में चाहेंगे तो हफ्ते में 2 दिन नहीं, कोई एक दिन हम किसी कोई क्लास को इस तरह से बन जाए, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पे लोग रहते हैं, तो रमज़ान में हमारा मुसलमान का जो है वो ईमान भी थोड़ा सा ताज़ा हो जाता है, कम से कम शुरू के दिनों में। तो जब तक वो बेसन जो है वो पेट में फैलना नहीं शुरू होता तो शुरू में तो ईमान बड़ा ताज़ा होता है। फिर जब वो बेसन बहुत फैल जाता है तो फिर मार्केट की यादें आ जाती हैं, तो वहाँ चला जाता है। तो इसलिए मैं रमज़ान में लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, और मेरा अपना मानना ही है कि रमज़ान जो है ना वो इनफरादी इबादत का नहीं है, इज्तिमाई तो होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो रमज़ान जो है ना इनफरादी इबादत का, इनफरादी मग़फ़िरत का ये वो महीना है। इसके अंदर कोशिश करनी चाहिए कि इनफरादी तौर पर बंदा अपने आप को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मारूफ हदीस है, आप सब लोगों ने सुनी होगी, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मिंबर पे चढ़ रहे थे तो आपने 3 जगहों पे रुक के, तीनों जगह पे रुके और हर दफा अमीन कहा। तो आपको तो मालूम है साहबा तो जब देखते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज करते हैं तो फौरन पूछा कि अल्लाह के रसूल आपने 3 दफा जो है वो आमीन कहा, तो आपने फरमाया कि जिब्रील मुझे दुआ सिखा रहे। तो उसके अंदर जो एक दुआ थी जिसमें आमीन आपने कहा था वो ये था कि जिस शख्स को रमजान मिले और अगर वो उसमें अपनी मग़फ़िरत ना कर सके तो बहुत बड़ा बदनसीब। दूसरा उसमें ये था कि जिस शख्स को बूढ़े माँ बाप मिले, चाहे एक या दोनों, और उनके साथ वो अपनी मग़फ़िरत ना कर सके तो बहुत ही बदनसीब इंसान। तो रमज़ान आपको मालूम है, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ये महीना आता था रमज़ान से पहले तो आप ये दुआ भी मांगते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना। हम सबको ये मांगनी चाहिए। हमें नहीं मालूम हमें रमज़ान मिलता है कि हमें नहीं मिलता। जिस दिन रमज़ान का चांद होना है और रमज़ान की चांद से चंद सेकंड पहले भी अगर आपको मौत हो गई तो आपका रमज़ान नहीं।
لیکن اگر آپ نے رمضان مانگنے کی دعائیں کی ہیں اور چاند دکھا اور آپ کی موت ہو گئی، پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہو جائے. یو نیور. رمضان تو ایک ایسا مہینہ ہے، اس کے اندر آپ کا ایک شیڈیول ہونا چاہیے، اس کے اندر آپ کا ایک پلان ہونا چاہیے، اور یہ بغیر ان پلان نہیں ہونا چاہیے. اس میں جو آپ کا پلان ہے نا، پکوڑے، سموسے، دہی بڑے، بریانی اور مہندی اور کپڑوں کے علاوہ، اس کے اندر آپ کا ایک پلان ہونا چاہیے. آپ کا پلان ہونا چاہیے کہ اس مہینے کو میں نے اپنے ساتھ کیسے خاص کرنا ہے. وہ تمام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، ان کو چاہیے خاص طور پہ اس ماہ میں اپنی زکوٰۃ، اپنی صدقات کو بڑھائیں. ان لوگوں کے اندر ان لوگوں کو شامل کریں جو لوگ جن لوگوں کے پاس اس کی کمی ہے. ایک کام تو یہ کریں، یہ ایک الگ کام ہے، لیکن جو اصل کام ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا رمضان کا ایک شیڈیول ہونا چاہیے. وہ شیڈیول بڑا پاورفل ہونا چاہیے آپ کے پاس. وہ شیڈیول ہونا چاہیے آپ کہیں کہ میں نے اس ماہ کے اندر کم از کم میں 2 دفعہ اس کو میں تلاوت سے میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی. پہلا پلان تو یہ ہونا چاہیے. دوسرا پلان آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس مہینے، اس ماہ رمضان میں کوئی 1 یا 2 طویل صورتوں کی میں نے ڈیٹیل اس کی تفسیر اور انالیسس کرنی ہے. اور جب میں آپ سے کہتا ہوں ڈیٹیل اور انالیسس کرنی ہے تو آپ نے کسی ایک تفسیر کے ساتھ اپنے آپ کو لنک نہیں کرنا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے صرف جو ہے نا وہ تفہیم القرآن پڑھ لینی ہے، یا میں نے معروف القرآن پڑھ لینا، یا میں نے تدبر القرآن پڑھ لینا، یا میں نے بیان القرآن پڑھ لینا، یا میں نے ابن کثیر پڑھنی ہے، یا میں نے جو ہے وہ دلال القرآن پڑھنا ہے، یا میں نے جو ہے وہ تبیان القرآن پڑھنا ہے. آپ کے پاس جتنی تفاسیر ہو پڑھ، میرے پاس وہ 17 ہے، میں 17 کی 17 پڑھ کوشش کریں. آپ کے پاس جتنی ہو آپ جتنوں کو پڑھیں، لیکن پڑھیں، خود پڑھیں. یہ نہیں کریں کہ میں نے ٹی وی کھولا، میں نے اسٹار احمد کو سن لیا، میں نے یوٹیوب کھولا، میں نے نعمان علی خان کو سن لیا، میں نے یوٹیوب کھولا، میں نے عمر صاحب. ان کو بھی سنیں، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن خود پڑھیں، خود انالیسس کریں، سوچیں، غور و فکر کریں کیا بات ہو رہی ہے. اور جب آپ ڈفرینٹ تھاٹس کو پڑھیں گے، جب آپ ایک بات کو پڑھیں گے کہ ایک بات کو مودودی صاحب نے کچھ کہا ہے، عثمانی صاحب نے کچھ کہا ہے، قطب شہید کچھ کہتے ہیں، امین اصلاحی صاحب کچھ کرتے ہیں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ فلیورز ملیں گے، کچھ نہ کچھ ملیں گے. پھر آپ ان فلیورز کو اپنے اندر ڈالیں، اپنے ذہن میں ڈالیں، پھر آپ اس کو اپنے دل کی کھڑکی میں ڈالیں. پھر دل کی کھڑکی سے سوال کریں کہ اس میں سے کیا ہونا چاہیے، اس میں سے کیا نکلنا چاہیے. This is how you will love. تو یہ آپ کا سیکنڈ ہونا چاہیے. تھرڈ ابھی ختم نہیں کیا میں نے. تیسری چیز، you have to have a target to memorize some part of Quran. You have to have this target. Irrespective آپ کی کیا ایج ہے، مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں. چاہے آپ 80 سال کے ہیں، چاہے آپ 8 سال کے ہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں. بٹ دیر شوڈ بی اے ٹارگیٹ. یہ اپنی زندگی کا جو آپ نے جو حصہ لگایا ہوا نا کہ سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک کی 10 صورتیں پڑھ لی ہیں، وہی نماز میں ٹھکا ٹک پڑھ رہے ہیں، اسی لیے اثر ہی نہیں کرتا. You have to have a target. آپ ٹارگیٹ بنائیں کہ میں نے اس مہینے میں نے سورہ یوسف یاد کرنی، میں نے اس مہینے میں یا تو سورہ کہف یاد کرنی، یا میں نے سورہ بنی اسرائیل یاد کرنی، یا میں نے سورہ طہ یاد کرنی ہے، میں نے سورہ مریم یاد کرنی ہے، سورہ حدید یاد کرنی ہے، سورہ جمعہ یاد کرنی ہے، سورہ تغابن یاد کرنی ہے، اور نمبر آف سورہ لقمان یاد کرنی ہے، میں نے سورہ فرقان یاد کرنی ہے، میں اس بار سورہ بقرہ یاد کروں گی یا کر لوں گا. You have to have this target. You have to have this target. آپ نے اگر یہ اپنا شیڈیول بنایا نا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ پھر آپ کا ایک شیڈیول ہونا چاہیے کہ میرے اذکار کے کون سے وقت، میں نے کون سے اذکار، اور خاص طور پہ وہ تمام خواتین جو اس جگہ پہ موجود ہیں، اور وہ تمام مرد حضرات جو ان بیویوں کے ساتھ بڑی ڈیمانڈنگ کرتے ہیں ڈیورنگ دا ٹائم آف افطار. کیپ ان مائنڈ، ہمیشہ یاد رکھیں، بہت سی طرح سے یاد رکھیں، افطار سے پہلے کا وقت اور روزہ ختم ہونے سے پہلے کا وقت، یہ دونوں بہت ہی کلوز وقت ہیں دعا کے لیے، بہت ہی کلوز ہیں. ان تمام شوہروں کو، ان تمام لوگوں کو، ان تمام بیٹوں کو میری درخواست ہے کہ ان کو اگر بہت شوق ہے گرم گرم پکوڑے کھانے کا تو پھر اپنے اوپر تھوڑی سی ہمت رکھیں اور افطار کے وقت کھجور اور پانی کھا کے نماز پڑھ کے آ جائیں. پھر آپ کی بیگم یا آپ کی والدہ یا آپ کی بہن آپ کو سموسے پکوڑے گرم کرنا. یہ جو ہوتا ہے نا کہ لاسٹ مومنٹ تک جو ہے وہ کچن میں جو ہے وہ بیویاں یا مائیں یا بہنیں یا بیٹیاں جو ہے نا وہ اپنی چیزیں تل رہی ہیں اور بنا رہی ہیں اور بھاگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، اور دوپٹہ ادھر اور پسینہ ادھر اور سب بھاگ دوڑ. اس کے لیے نہیں ہے. اس زمانے جاہلیت کی پریکٹسز سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے.
یہ بہت قیمتی مہینہ، اس قیمتی مہینے کو ضائع نہ کریں. آپ کا شیڈیول ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو میک شیور کہ اگر 7 بجے آپ کی افطار ہے، 6 بجے آپ کا کچن بند ہو جائے گا. یو ول ہیو نو ٹائم. دس ٹائم از اونلی فار یو اینڈ یور سیلف. چاہے اس ٹائم کو اگر آپ بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، آپ فیملیز کے ساتھ ہیں، آپ اس میں ایک شیڈیول بنا لیں کہ ہم آدھا گھنٹہ بیٹھ کے آپس میں قرآن کو ڈسکس کریں. لیکن مجھے میرا ٹائم چاہیے. آئی نیڈ ہاف این آور فار مائی سیلف ٹو پرے ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں سے اپنی مغفرت مانگوں، میں سے اپنی بخشش مانگوں. اور کوشش کریں اگر یہ دعائیں کھڑے ہو کے مانگ سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست ہے، لیکن کھڑے ہو کے نہیں مانگ سکتے، بیٹھ کے مانگیں، کوئی ایشو نہیں. بٹ یو ہیو ٹو ہیو دیز تھنگس. اپنے آپ کو، یہ بہت ہی قیمتی مہینہ. آپ کو نہیں معلوم، پہلی بات ہمیں یہی نہیں معلوم ہمیں یہ مہینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو پہلے تو آج سے روز یہ دعا کریں، روز دعا کریں کہ اللہ مجھے اس مہینے تک پہنچاؤ، مجھے اس مہینے تک پہنچاؤ. یہ آپ کی دعا ہونی چاہیے. بٹ یو ہیو ٹو ہیو اے ٹارگیٹ، یو ہیو ٹو ہیو اے گول. آپ نے قرآن ختم کرنے کا گول ہو، تفسیر کو جاننے کا گول ہو، قرآن کے حصے کو یاد کرنے کا گول ہو، دعائیں یاد کریں، بڑی خوبصورت خوبصورت دعائیں، دعاؤں کو یاد کریں، اپنے ٹارگیٹس بنائیں. اینڈ دس از دا اونلی منتھ جس میں ہم جیسے کمزور مسلمان لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے کہ ہم قیام اللیل کریں. روز قیام اللیل ہے، یہ آخری 10 دن میں نہیں ہے. جو وطر پڑھتے ہیں یہ قیام اللیل تو ہے. یہ جو آپ تراویح پڑھتے ہیں یہ قیام اللیل ہے، لیکن ارلی ٹائم پہ آپ رات کو لیٹ پڑھیں. اپنے وطر کو بہت مضبوط کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں. لمبی لمبی آپ دعائیں یاد کریں، دعائیں پڑھیں، لمبے لمبے سجدے کریں، لمبے لمبے رکوع کریں. یہ وہ مہینہ ہے جس سے آپ جتنا حاصل کر سکتے ہیں. اگر اس مہینے کو بھی آپ نے لوز کر دیا تو آپ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ جو اپنا وقت جو ہے وہ ٹی وی میں اور دوسروں میں اس میں لگاتے ہیں. تو اس مہینے کو ابھی سے پلان کریں. یہ ایسا نہیں ہے کہ چاند رات کو ہی آپ نے پلان کرنا ہے، نہیں، آج سے پلان کریں، ابھی سے پلان کریں. یو ہیو ٹو میک اے شیڈیول. آج ہر آدمی، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اپنا ایک شیڈیول بنائے. اگر میری بات سے اتفاق کرتے ہیں، نہیں کرتے تو چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اٹھائیں دیوار پہ مار دیں. میری بات کی تو ایسے. لیکن اگر آپ کا دل ٹھکتا ہے، آپ کا ایک شیڈیول ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو میک اے پلان. ایک پراپر پلان بنائیں کہ میں نے اس طرح سے چلنا ہے. میں اس کے اندر میں کچھ اپنے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، کوئی دوسری ایکٹیویٹی ہونی نہیں چاہیے اس مہینے میں. کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں، نہ گرامر کی، نہ اس کی، نہ اس کی. صرف اس چیز کی کریں جس کا طریقہ قرآن سے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا اور یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے. یعنی سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اس کتاب سے ہدایت لینی ہے تو آپ کو انسان بننا پڑے گا، اپنی فطرت سلیمہ کو صاف کرنا پڑے گا. کبھی سوچے نا اس بات پہ کہ رمضان میں کیوں روزے رکھنے ہیں آپ کو؟ یہ روزے رمضان میں کیوں فرض ہیں؟ محرم میں کیوں نہیں فرض تھے؟ یہ ربیع الاول میں کیوں نہیں فرض تھے؟ یہ حج پہ کیوں نہیں فرض تھے؟ کیونکہ یہ قرآن کا حق ہے. ایسی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے کہ یہ حق ہے کہ اس حق کے لیے آپ کے اوپر یہ فدیہ ہے کہ آپ اس کے لیے روزے رکھیں. تو دس از دا منتھ آف قرآن. یہ مہینہ صرف قرآن کا. آپ کی ٹوٹل اٹیچمنٹ اس کتاب کے علاوہ کسی چیز پہ نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی قسم کے دروسوں پہ ہونی چاہیے، نہ کسی اور. ہر آدمی کی اپنی انفرادی طور پر. اگر آپ لوگوں کو میری بات اچھی لگے، آپ کو میری بات اگر لگے کہ نہیں اس میں کچھ سینس بنتا ہے، ضرور عمل کیجیے. نہیں لگے تو میں معذرت بھی چاہوں گا کہ آپ کا میں نے اتنا وقت لیا. بات اٹھائیں دیوار سے بات. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.